السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون منہ موڑے دین ابراہیم علیہ السلام سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے اسے چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں سے ہیں۔ اذ قال له، جب کہا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، سر جھکا دے، قال، اس نے کہا، اسلمت، میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصى بها، اور وصیت کی اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹے، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اور تم ہو مسلمان۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلباء ملت ابراہیمی کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے، ایک واقعہ کی طرف اشارہ، کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے، جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور اپنے دین کے بڑے عالم تھے، اپنے دو بھتیجوں سے جن کا نام سلمہ اور مہاجر تھا، یہ فرمایا کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو کفر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ سن کر سلمہ نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن مہاجر نے انکار کر دیا، وہ نہ مانا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے صرف وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جس میں ذرا بھی عقل نہ ہو، اور جو دین کی سمجھ سے بالکل کورا ہو، کیونکہ یہ ملت تو عین دین فطرت ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول یہاں پر بیان فرمائے کہ ملت ابراہیمی کا جو بنیادی اصول ہے وہ لفظ اسلام میں مضمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت ہے اس میں کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے اسی ملت اسلام پر قائم رہے، اور جب اس دنیا سے انتقال کا وقت آیا تو اپنے سب بیٹوں کو اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ الغرض، یہاں یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو اور جن کے دین پر تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو اپنی اولاد کو اپنے اسی دین کی پیروی کا حکم دے گئے جس پر وہ خود کاربند تھے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم تھے موجود، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور معبود تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، الہا واحدا، معبود ایک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تلک امت، یہ ایک امت، قد خلت، گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔
عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کے دعوے کی تردید ہے۔ یہود دعویٰ کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی ساری اولاد کو بلا کر کہا تھا کہ تم اپنے مذہب یہودیت کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ہمیشہ یہودی رہنا۔ پھر ہم مسلمانوں کے کہنے میں آ کر ان کی وصیت کی کس طرح مخالفت کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور یہودیوں کے اس قول کی واضح طور پر قرآن پاک نے تردید فرما دی کہ انہوں نے تو اسلام پر قائم رہنے کا، جو کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا مذہب تھا، اسی پر قائم رہنے کے بارے میں فرمایا تھا۔ اس کے بعد دوسری بات یہاں پر آباء و اجداد پر فخر کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگرچہ تم ان بزرگوں کی اولاد ہو اے یہودیوں اور تم اس نسبت پر فخر کرتے ہو، لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت دین حق پر قائم رہنے کی وصیت کر گزری۔ اس جماعت کے لیے وہ اعمال کام آئیں گے جو اس نے کی ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ پھر تم کا ان سے کیا واسطہ؟ وہ نیک لوگ ہیں، وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور تم نے چونکہ ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو لہٰذا تمہارا انجام تو ان سے بہت برا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت یہودیت اور نصرانیت کا جو فتنہ دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اس فتنہ عظیمہ سے ہماری اور ہماری نسلوں اور تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔